نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھی، سماعت فرمانے والی میری مذہبی اسلامی بہنوں کے، اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے خیر خواہی اور محبت رکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے رسول بھیجے جو انہی میں سے ہیں۔ یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، انہی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا ہم پر یہ انعام اور احسان ہے کہ اس نے رسول ہمیں میں سے بھیجے۔ یہ بات مشرکین مکہ کو ہضم نہیں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ یہ کیسے رسول ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، خرید و فروخت کی جگہوں میں جیسے ہم سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں، یہ کیسے رسول؟ گویا انہوں نے اپنے ذہن سے رسول کا تصور وہ قائم کر رکھا تھا جو آج کل ہم پیر کا قائم کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے امام صاحب نے کہاں کی بات کہاں جوڑ دی؟ تو میں نے اس لیے جوڑی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پیر وہ ہونا چاہیے جو بولے بھی نہیں، ہنسے بھی نہیں، اور چپ کر کے خانقاہ میں یہ کسی جگہ بیٹھا رہے، اگر کوئی کام سے آئے تو ایک آدھ بات کر لے، نہیں تو چپ کر کے بیٹھا رہے، تسبیح چلاتا رہے۔
اور اگر وہ ہماری طرح عام نارمل زندگی روزمرہ کے کام کرے، لو بھائی یہ کیسا ہے، یہ تو ہماری ہی طرح ہے، کوئی خاص چیز تو اس میں نظر نہیں آ رہی، بھائی وہ تو ایک خاص چیز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی جائے تو آدھا ہاتھ ملا دے، تکلف سے مسکرا دے، نہیں تو منہ ہی بنا کے بیٹھا رہے۔ تو ہم پیر کے بارے میں ایسا تصور کرتے ہیں کہ ایسا پیر ہونا چاہیے، اونچا سارا شملہ ہو، 4-5 مجور دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہے ہوں، نہیں۔ یہ اگر ہم نے اپنے ذہنوں میں پیر کا تصور بنایا ہے تو یہ ہمارے ذہنوں کی اختراع ہے، جیسا کہ مشرکین کے ذہنوں کی اختراع تھی۔ وہ کہتے تھے لوگ نبی تو وہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پیے نہ بازاروں میں جائے نہ ادھر ادھر کوئی کام کرے، بس ایک جگہ جم کر کے بیٹھا رہے، نبی تو ایسا ہونا چاہیے۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا رسول ہے، کیسا رسول ہے، کھاتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، کام کاج بھی کرتا ہے، کوئی ہمیں اس میں کوئی الگ سی چیز نظر نہیں آتی، جیسے ہم ہیں ویسے یہ ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے کیوں نہ بھیج دیا جائے۔ بات سمجھنا ہے، یاد رکھو ہمارے اکابر نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے اس مقام پر تھے کہ جنہیں انسانی سوچ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حضور کا کیا مقام ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ ہی حضور کا مقام جانتے ہیں۔ حضور کا مقام اللہ ہی جانے، بندہ حضور کا مقام نہیں جان سکتا۔ لیکن حضور کے عجز و انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ الگ سے کوئی اپنی شان قائم کر کے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ ابتداءً تو صحابہ کے بیچ میں ہی بیٹھ جاتے تھے، اور بعض دفعہ کوئی دیہاتی آتا تو وہ پوچھتا این محمد، محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ھذا الرسول الابیض، یہ جو سفید گورا چٹا آدمی بیٹھے ہیں نا یہ ہے محمد۔ پھر اسے اندازہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، جو ایک کوئی مصنوعی کام ہوتا ہے نا اس میں آدمی اپنی شان بنا کے رکھتا ہے، اپنے آپ کو ٹیپ ٹاپ کر کے رکھتا ہے تاکہ بھی لوگوں کو پتہ چلے بھی کچھ ہے۔ یہ وہ کرتے ہیں جو کچھ نہ ہو، جسے کچھ بننے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے پاک تھے، ان چیزوں سے پاک تھے۔ صحابہ کرام نے خود ہی حضور سے فرمایا یا رسول اللہ ہماری درخواست ہے، فرمایا کیا؟ ہم آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترا بناتے ہیں، آپ اس پر تشریف فرما ہوا کریں، اس پر بیٹھیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کو آپ کی زیارت میں آسانی رہے، دوسرا یہ کہ باہر سے آنے والا اسے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں، فوراً پہچان لے گا کہ یہ اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے،
حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا کرنا حضور علیہ السلام زیادہ جوان لگ رہے ہیں، حضور علیہ السلام زیادہ جوان لگ رہے ہیں۔ آپ کی داڑھی میں چند ایک بال سفید تھے، وہ بھی اگر تیل لگایا ہوتا تو وہ بھی نمایاں نہ ہوتے، بالکل ینگ جوان۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں خاصے سفید بال تھے۔ تو جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگ چونکہ جانتے نہیں تھے تو کچھ نے تو دیکھا کہ بھی یہ جو بڑی عمر والے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق جن کے سفید بال زیادہ ہیں، کچھ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ نبی ہیں، انہوں نے آ کر کے پہلے ان سے ہاتھ ملانا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جو پہلے ہاتھ ملاتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ہاتھ ملاتے اور ملانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی طرف کر دیتے کہ ادھر ہاتھ ملا، اور کچھ آ کر حضور سے پہلے ہاتھ ملاتے، پھر صدیق اکبر سے ملاتے، لیکن شش و پنج میں کہ نبی یہ ہیں یا یہ ہے، نبی کون ہے؟ اب دیکھو ایسے میں حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر تم بولتے کیوں نہیں، بتاتے کیوں نہیں، یہ مغالطے میں ہیں، کچھ ٹھیک ہے وہ ان سے پہلے ملانے تو بھی کوئی حرج نہیں، ادھر پہلے ملانے۔ تھوڑی سی دھوپ ہوئی تو صدیق اکبر خود اٹھے، اٹھ کر یہ کپڑا لیا، حضور کے سر پر یہ کپڑا پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا آقا یہ ہیں جو بیٹھے ہیں اور خادم یہ ہیں جو کپڑا پکڑ کے، اب لوگوں کو پتہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کمال کے اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی کہ جس جگہ پر آپ ہیں وہاں پر انبیاء بھی رشک کرتے ہیں کہ ہم حضور کی امت میں ہوتے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام بالکل سمپل سی زندگی گزارتے، سادہ سی، کوئی تکلفات نہیں، سادہ سی زندگی، بہت ہی سادہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ شفقت اور خیر خواہی اتنی، دیکھو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بہت زیادہ مجاہدے کرنے چاہیے، بہت زیادہ مشقتیں اٹھانی چاہیے، یہ ہم لوگوں کا ذہن ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، وہ ہمیں میں سے تھے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ فرشتہ نہ تھے، اگر فرشتہ ہوتے تو وہ کہتا کہ بیٹا تھکنے وکنے کا نام کوئی نہیں ہوتا، چلو 24 گھنٹے لگے رہو، نیند کیا ہوتی ہے جاگتے رہو، بھوک کیا ہوتی ہے 2-3 دن کا روزہ رکھو، پیاس کیا ہوتی ہے کچھ بھی نہیں۔ یعنی وہ احکامات ہمارے لیے جو طے کرتے تو وہ اپنے آپ کو دیکھ کر کے طے کرتے، لیکن قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے امت کے لیے ہر وہ پہلو اختیار کرتے جس میں ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہیں شرعی کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا جاتا کہ اپنی امت کے لیے یہ تجویز کریں یہ تجویز کریں،
تو حضور وہ کام تجویز کرتے جس میں سہولت اور آسانی ہو، مشقت والا کام تجویز نہ کرتے۔ عام لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے اپنے لیے مشقت کا راستہ اختیار کرتے اور سمجھتے کہ اس میں عزیمت ہے۔ میں اس کی مثال عرض کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر میں نکلے اور حضور کا بھی روزہ ہے، صحابہ کرام کا بھی روزہ ہے، چند ایک ایسے ہیں جن کا روزہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور کا بھی روزہ ہے، صحابہ کا بھی روزہ ہے، چند ایک ایسے ہیں جن کا روزہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا صحابہ اس سفر میں گرمی کی شدت کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا۔ آپ نے سب کے سامنے پانی پیا اور اپنا روزہ ختم کر دیا۔ اپنا روزہ ختم کر دیا۔ دیانتداری سے بتاؤ، یہ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے کیا؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی میری طرح نہیں ہو سکتا، اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو مجھے طاقت دی ہے۔ میں ملا کے روزے رکھوں یکے بعد دیگرے، میرے لیے اجازت ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، تم اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل نہ تھا، حضور علیہ السلام نے یہ جو سب کے سامنے روزہ افطار کیا یہ امت کے لیے تھا۔ اب اس پر ہونا کیا چاہیے تھا؟ جب صحابہ حضور کو دیکھا کہ بھی آپ نے روزہ افطار کر دیا تو سارے افطار کر دیتے، کچھ نے افطار کر لیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کچھ نے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نبھائیں گے۔ حضور علیہ السلام غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے تعلق رکھتے ہو، تم مجھ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہو، تم مجھ سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تم مجھ سے زیادہ عبادت کا شوق رکھتے ہو، میرے طریقے کو کیوں اختیار نہ کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ گویا جنہوں نے روزہ افطار نہ کیا اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو شاید افضلیت کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، جبکہ افضلیت کا راستہ حضور کی اتباع والا راستہ تھا، اپنی مرضی والا راستہ نہیں تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور علیہ السلام گھر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر پر 3 لوگ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی، یہ تینوں صحابہ حضور کے دروازے پر ہیں اور حضور علیہ السلام سے، حضور کی ازواج مطہرات سے پوچھنے لگے کہ حضور علیہ السلام کے اعمال بتائیں۔ انہوں نے بتایا تو آپس میں کہنے لگے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے تو حضور کے اگلے پچھلے اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں بھی تو اللہ نے معاف کر دی۔ حضور کو زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، حضور تو معصوم ہیں، حضور عبادت نہ بھی کریں تو بھی کام چل جائے گا، ہمیں تو بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ تو ایک نے کہا
کہ میں تو ساری زندگی اب رات کو عبادت ہی کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ بیویوں سے الگ نکاح نہیں کروں گا، عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا۔ اب بظاہر کہنے کو یہ تینوں کی باتیں بڑی پرکشش ہیں کہ بے رات کو سوئیں گے نہیں، پوری رات عبادت کریں گے، اور کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بیوی سے، عورت سے نکاح نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام حکیم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جذبات میں آ کر کہنا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ساری رات سوئیں گے نہیں، چند دن کے بعد بیمار پڑ جائیں گے، جب بیمار پڑیں گے تو خیر سے جو کر رہے تھے وہ اس سے بھی جائیں گے۔ میں مثال عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ ہم عمرے پہ گئے۔ جب عمرے پہ گئے تو اس وقت ہمارے ساتھ عمرے میں تقریباً غالباً 25-30 لوگ ہوں گے ہم۔ تو ایک ینگ لڑکا تھا ہمارے محلے کا، ایسے ہی ایک دن ترغیب دینے کے لیے میں نے کہا کہ بھئی دیکھو، خوب طواف کرنے چاہیے، یہاں خوب طواف کرنے چاہیے، یعنی سب سے زیادہ طواف کرنے چاہیے، طواف کی فضیلت ہے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایک دن میں 30-35 طواف کروا دیتے تھے، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، تو 30-35 طواف ہمیں اللہ کروا دیتے تھے۔ یہ میں نے بول دیا، اور الحمدللہ ایک دفعہ نہیں، 20 دفعہ ایسا ہوا۔ اب اس کو جوش آ گیا، ہمیں تو نہیں بتایا اس نے، لیکن اس کو جوش آ گیا کہ لو بھائی، امام صاحب اگر 20-25 طواف یا 30-35 کر سکتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، میں تو ینگ ہوں۔ اب ہمیں تو اس نے نہیں بتایا، جو لگا جوش میں طواف کرنے وہ اگلا دن ہوا، اس سے اگلا دن ہوا تو وہ نظر ہی نہ آیا۔ میں نے کہا کہ بھئی وہ فلاں ساتھی کا ہے، کہنے لگے جی بیمار ہو گیا۔ میں نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگے جی اس نے طواف زیادہ کر لیے، اب نتیجہ کیا ہو گیا، ٹانگوں میں، جسم میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، اب تو وہ لیٹا ہوا ہے، اب تو اس سے نماز پڑھنا مشکل ہے، اب تو اس سے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا میرے پیارے، بتانے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ بھی ایسا کرنے لگ جائیں، آپ بھی ایسا کرنے لگ جائیں۔ اللہ پاک نے ہر ایک کی حیثیت طاقت کے اعتبار سے رکھا ہے، اور اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالا۔ آپ تھوڑا کرتے، ہمیشہ کرتے رہتے، اب آپ حرم کی نمازوں سے بھی گئے، طواف سے بھی گئے، عمرے سے بھی گئے، نتیجتاً کئی دن تک وہ بیچارہ بیمار رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو وہ واقعہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ بظاہر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، لیکن اس سے ہو نہیں سکے گا۔ اور جس نے کہا کہ روزہ رکھوں گا، فرمایا اس سے نبھ نہیں سکے گا۔ ابھی تو جوش جوش میں کہہ رہا ہے لیکن نبھ نہیں سکے گا۔ اور تیسرے نے کہا میں عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، نکاح نہیں کروں گا، یہ کہہ تو رہا ہے لیکن ہوگا کیا، حرام میں مبتلا ہو جائے گا، حلال کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جب پیاس زیادہ لگے گی تو پانی تو پینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، دیکھو بھائی، ان لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اس جسم کو آرام دینا، اور یہ آرام دینا، اس پر بھی اللہ وہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو عبادت کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ تو لہٰذا نہیں، میرے طریقے پر چلو۔ اللہ کو میرے جسم سے نکلا ہوا عمل وہ پسند ہے،
ویسا ہوگا تو قابل قبول ہے، اس سے ہٹ کے ہوگا تو منہ پر مار۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ روزہ ایسا نہ رکھو، مہینے میں 3 دن رکھ لو، بہت زیادہ ہیں تو 3 دن شروع میں، 3 دن درمیان میں، 3 دن آخر میں، اس سے بھی زیادہ تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، یہ آپ کی ہم پر شفقت ہے۔ پھر فرمایا کہ بھئی میں نکاح بھی کرتا ہوں، تو میرا طریقہ یہ ہے اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اس طریقے سے آؤ گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ دیانتداری سے بتاؤ، یہ شفقت نہیں؟ دیکھو ایک آدمی کو کہہ دیا جائے کہ بھئی خبردار آپ نے پانی پیا، نہیں آپ نے 6 مہینے پانی نہیں پینا، ایسا مجاہدہ کرو پھر اللہ کا قرب ملے گا، تو سچ بتاؤ یہ تنگی ہے یا آسانی ہے؟ بولو تنگی۔ ایک آدمی کو کہنا کہ خبردار تو نے نکاح نہیں کرنا، یہ تنگی ہے یا آسانی ہے؟ تنگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، تنگی پیدا نہیں کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، اس نکاح کرنے میں بیوی کے خرچے پورے کرنے میں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں اللہ نے تمہارے لیے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور پھر کبھی تمہارا دماغ ہوا میں اڑے گا؟ بھئی ہوا میں کیسے اڑے گا؟ ارے ہم تو ولی سے ولا بن گئے، اتنے اونچے بن گئے۔ اب وہ جو بیوی گھر میں پہنچو گے تم تو وہ تمہاری ایسی ٹکور کرے گی، ایسی کلاس لے گی کہ تمہیں اپنی اوقات میں لے آئے گی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ، حضرت کی بیوی بہت سخت تھی، بہت سخت، ایسی تیسی پھیر دیتی تھی۔ تو کسی نے کہا حضرت سے کہ حضرت یہ بیوی کیا باندھی ہے گھر میں، یہ تو پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو میرا مقام دیکھ رہے ہو یہ اسی کے صدقے سے ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں باہر نکلتا ہوں نا، سب حضرت 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 جی حضرت جی حضرت حضرت کرتے ہیں، جب میں گھر جاتا ہوں نا تو یہ 4-5 ایسی سخت کہتی ہیں نا، میرا دماغ بالکل لیول پہ آ جاتا ہے۔ بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب باہر تو ہم علامہ ہیں، اور جب گھر گئے تو بیوی نے کہا دماغ کہاں تھا؟ آپ کو کہا تھا دھنیا بھی لانا ہے، آپ ٹماٹر اٹھا کے لے آئے؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ بیوی کہیں گی آپ کو کہا تھا لوکی لے کے آئیں اور آپ بینگن اٹھا کے لے آئیں، کہاں ہوتے ہیں؟ اب علامہ صاحب چپ، اب پیر صاحب چپ، اب بزرگ صاحب چپ۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں اندازہ نہیں ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اس سے ہماری اصلاح ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے میں جب انسان سخت سنتا ہے اور برداشت کرتا ہے تو سال ہر سال کی عبادت سے وہ درجات بلند نہیں ہوتے جو اس طرح کی کڑوی کسیلی سہ جانے سے اللہ درجات بلند کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ہم اگر بیوی ایسا کرے تو ڈنڈا اٹھا لیتے نہیں۔ تو نکاح میں حکمت، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نکاح کرو، جب نکاح کرو گے تو اب بچہ ہے، وہ کبھی تمہارے اوپر نئے نئے کپڑے کاٹن والے پہن کے بیٹھا اور اس نے آ کے پیشاب کر دیا، اس نے کوئی اور گندگی پھیلا دی، اب ہمارے نفس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اب بچے ہیں، ان کے لیے کمانا ہے، ان کے لیے فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ سب درجات کی بلندی ہے۔ تو اور ہمارے مزاجوں کی رعایت ہے، ہم بیوی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ آپ دیکھیں زیادہ معاشرہ وہ ملے گا یہ بیوی کے ساتھ چل رہا ہے، یہ زیادہ معاشرہ وہ ملے گا جو الگ تھلگ رہ رہا ہے؟ نہیں، جتنے بھی نبی آئے
خال خال ایک یا دو نبی ایسے ہوں گے جنہوں نے نکاح نہیں کیا، ورنہ سب نے نکاح کیا، سب نے نکاح کیا۔ نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام شفیق ہیں، ہماری جان سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے تقاضوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہماری حاجات کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری راحتوں کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے عافیت کا راستہ چنتے ہیں۔ ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے اپنے لیے تنگی کا راستہ چن رہے ہیں۔ علماء نے لکھا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے، تھوڑا سا کھا، تھوڑا سا پیٹ بھرنا تو دور کی بات ہے، آدھا پیٹ بھی نہیں بھرتی، تھوڑا سا کھا۔ تو گھر والوں نے، دوسروں نے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ کرتے ہیں، تھوڑا سا کھاتے ہیں؟ فرماتی اس لیے کہ میں ہر وقت اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہوں تاکہ مجھے غریب کی بھوک کا خیال رہے۔ میرے پاس وقت بے وقت اگر کوئی محتاج غلہ لینے کے لیے آئے تو میری طبیعت پر گرانی نہ ہو کہ یہ اس وقت کیوں آ گیا۔ میں بھوکا ہوں گا تو وہ کسی وقت بھی آئے گا تو مجھے اس کو غلہ دینے میں کوفت نہیں ہوگی، میں خندہ پیشانی سے اس کو غلہ دوں گا، اس لیے کہ جب میں خود بھوکا ہوں گا مجھے اس کی بھوک کا خیال ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی امت کے لیے ایسے شفیق ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے وہ صبح و شام رات دن میں اللہ کے نبی کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صفات میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، جب قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے روٹی لائی گئی، اس روٹی کے اوپر گھی لگا ہوا، زیتون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اٹھا لو، میں نہیں کھا۔ کہا کہ حضرت کیوں؟ فرمایا کہ میں نے اس وقت تک جب تک میری رعایا کے ایک ایک فرد کو گھی والی روٹی میسر نہیں ہوتی اس وقت تک عمر نے ایسی روٹی کو اپنے اوپر حرام کر لیا، حرام کر لیا۔ یہ ایسے حکمران، ایسے لوگ، یہ اسلام کی بدولت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی بدولت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بدولت ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ جب ہم، یہی حال ہمارے اکابر کا ہے، بزرگان دین کا ہے، وہ ہم اپنے لیے مشکل راستہ چنتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، تنگی والا راستہ، مشکل والا راستہ، مشقت والا راستہ۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے اب تم کہاں کرو گے لمبے چوڑے مجاہدے، یہ تم سے نہیں ہو سکیں گے، میں تمہیں تھوڑے تھوڑے چٹکلے بتاتا ہوں جن کو اختیار کرو اور اللہ کا قرب پالو۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ کبھی تمہاری طبیعت کے مطابق حالات ہوں، کھانا طبیعت کے مطابق، گھر والوں کا مزاج طبیعت کے مطابق، دوست احباب کا میل جول طبیعت کے مطابق، تو کہو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اگر طبیعت کے خلاف ہو، کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر گزشتہ زمانے کا کوئی گناہ ذہن میں آ گیا اور اس طرف خیال جانے لگا تو فوراً استغفر اللہ کہو۔ اور اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی گناہ میں مبتلا ہے یا بیماری میں مبتلا ہے تو یوں کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ صبح اٹھو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں آج کا پورا دن آپ کے حکموں کے مطابق گزاروں گا، آپ میری مدد فرما دیں۔
گھر سے نکلنے لگو تو یہ دعا کرو، اے اللہ میں آپ کے پاک نام پر آپ اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، یا اللہ اپنے کرم سے میری دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میری حفاظت فرما، پیچھے میرے گھر والوں کی حفاظت فرما، جس کام کے لیے جا رہا ہوں اے اللہ اس کام میں میری مدد فرما، جن لوگوں سے ملنے جا رہا ہوں اے اللہ ان لوگوں کے دلوں میں میری خیر خواہی پیدا فرما۔ فرماتے کہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھو۔ تو میرے عزیزوں، ہم اس طرح بڑوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ آسان راستے سے ہمیں آگے بڑھاتے رہیں گے، اور خود چلیں گے تو اپنے لیے تنگی والے راستے منتخب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ